عبداللہ بن حذافہ، حضرت عمر کے زمانے میں پہلے تو آپ قاصد بنائے گئے قیصر و کسریٰ کی طرف۔ عبداللہ بن حذافہ کسریٰ کی طرف گئے اللہ کے نبی کا خط لے کر۔ جب کسریٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا، من محمد الرسول اللہ، کہ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے اور مخاطب کسریٰ ہے، ایران کا بادشاہ، متن نہیں پڑھا ابھی خط کا، وہ خط چھین لیا ترجمان سے اور کہا غلام ہو کر میرا نام بعد میں لکھتا ہے، اپنا نام پہلے لکھتا ہے۔ اتنی بے ادبی۔ کہا اس سفیر کو دربار سے نکال۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو دربار سے نکال دیا گیا۔ سوچنے لگے اب کہاں جاؤں، راستے میں خطرات ہیں، دشمن کا علاقہ ہے، کوئی پتہ نہیں کب یہ حملہ آور مجھ پر ہو جائیں۔ پھر سوچ کر اطمینان کرتے ہیں، کہا جو ڈیوٹی اللہ کے نبی نے میری لگائی تھی میں وہ پوری کر چکا، اب اگر میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، مجھ کو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک لشکر کے ساتھ حضرت عبداللہ کو بھیج دیا گیا۔ قیصر روم نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فرد مل جائے اس کو قتل نہیں کرنا، زندہ لے کر آنا۔ میں نے ان کی عبادت کے بارے میں سنا، میں نے ان کے اخلاق کے بارے میں سنا، میں نے ان کی استقامت کے بارے میں سنا، میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں اور سننا بھی چاہتا ہوں۔ رومیوں نے حضرت عبداللہ کو قید کر لیا اور قیصر روم کے پاس لے گئے۔ قیصر روم نے حضرت عبداللہ سے کہا عبداللہ اگر تم عیسائی بن جاؤ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ فرمانے لگے تیری اس پیشکش کو میں نہیں مانتا، مر جانا منظور ہے لیکن عیسائیت قبول کرنا منظور نہیں۔ کہا اچھا عبداللہ یہ بات سنو، اگر میں تمہیں آزاد بھی کر دوں اور اپنی سلطنت میں شریک بھی بنا لوں، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں اور تم میری سلطنت میں شریک بھی بن جاؤ، تب عیسائیت قبول کر لو گے؟ فرمانے لگے تو مجھے اپنی سلطنت دینے کے ساتھ ساتھ جزیرت العرب کی سلطنت اور مملکت بھی دے دے، تب بھی میں اس عیسائیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہا یہ دو پیشکشیں میں نے کی تھی اور تم نے اس کو ٹھکرا دیا، جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہا جانتا ہوں تبھی تو کہہ رہا ہوں۔ تیرے پاس ہے کیا؟ فقز ما انت قاص، جیسے جادوگروں نے جو مسلمان ہو گئے فرعون سے کہا تھا فقز ما انت قاص، کر لے کیا کر سکتا ہے تو؟ یہ ہماری زندگی ہے جس کا گل، جس کا چراغ بجھا سکتا ہے نا، اور تو تیرے پاس کچھ نہیں، جا جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، مجھ کو قتل کر دے گا اور کیا کر سکے گا؟ جلادوں کو کہنے لگا اس کو تختہ دار پر لٹکاؤ، تیر مارنا، تیر اس کو لگیں لیکن اس کے ہاتھوں کو زخمی کریں، یہ مرے نہیں، اس کے دل کی طرف یا گردن کی طرف تیر نشانہ باندھ کر نہیں چلانا۔ جب اس کے ہاتھ زخمی ہوئے قیصر روم پھر کہتا کیا خیال ہے عیسائیت کو قبول کر لو گے؟ فرمانے لگے مر جانا منظور ہے، تیری عیسائیت کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں۔
کہا تیسری مرتبہ پیشکش ٹھکرا رہے ہو؟ تیر اندازوں سے کہنے لگا اب اس کے پاؤں پر نشانہ مارنا، اس کے پاؤں کو زخمی کرنا۔ جب پاؤں زخمی ہوئے پھر اس کے پاس جا کر پوچھتا ہے اب تیرا کیا خیال ہے؟ عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کہا نہیں، مر جانا منظور ہے، تیری عیسائیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہا اس کو تختہ دار سے نیچے اتارو، دو قیدیوں کو ساتھ لے کر آؤ، ایک بڑے برتن میں تیل گرم کرو، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک قیدی کو اٹھا کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے جسم کی ہڈیاں اور گوشت علیحدہ علیحدہ ہو گئے، چند ہی لمحات میں نام و نشان تک نہ رہا۔ کہا عبداللہ اس کا انجام دیکھا ہے؟ کہا دیکھ لیا۔ کہا اب تمہارا کیا خیال ہے؟ ماننے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ عیسائیت تسلیم کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے اب بھی تیار ہو کہ نہیں؟ کہا اب بھی تیار نہیں۔ جلادوں کو کہنے لگا اس کو لے جاؤ اور اس کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ایسے ہی پھینک دو جیسے اس قیدی کو پھینکا گیا۔ لے گئے۔ راستے میں عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ یہ جلاد یہ سمجھ کر کہ یہ موت سے ڈر گیا ہے واپس لے آئے اور کیسر روم سے کہنے لگے یہ تو رونے لگ گیا ہے۔ عظیمت کا پہاڑ 4 دفعہ بادشاہ کی پیشکش کو ٹھکرانے والا، کہا یہ رونے لگ گیا ہے۔ کیسر روم کہنے لگا عبداللہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میری سلطنت میں شریک بن جاؤ، میں تجھے اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شرط تو صرف اتنی ہی ہے کہ عیسائیت کو تسلیم کر لو، اسلام کو چھوڑ دو۔ کہا میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حیرت سے پوچھتا ہے اگر تو عیسائیت کو ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں روتا تو اس لیے ہوں اپنے رب سے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ یہ تو ایک جان تھی نا، اگر میری 100 جانیں ہوتی میں محمد کے دین پر قربان کر دیتا علیہ الصلاۃ والسلام، میں پھر بھی عیسائیت کو قبول نہ کرتا، میری موت 1 مرتبہ نہ آتی 100 مرتبہ میری موت آتی، تب بھی دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول نہ کرتا۔ یہ ہے عظمت کا، عظیمت کا، استقامت کا پہاڑ، سب سے اونچی منزل۔ آخر تھک ہار کر کہتا ہے اچھا میرے سر پر بوسہ دو میں تم کو آزاد کر دوں۔ خود غرض نہیں تھا، کہنے لگا مجھے آزاد کر دو گے اور میرے ساتھیوں کو؟ کہا ان کو بھی آزاد کر دوں۔ سوچا اپنی رہائی بھی، مسلمانوں کی رہائی بھی صرف ایک بوسے کے بدلے میں، کیا حرج ہے؟ نہ یہ کفر ہے نہ یہ شرک ہے۔ اس کے سر پر بوسہ دیا، بادشاہ نے آزاد کر دیا۔ حضرت عمر کے پاس مدینے پہنچے، اپنا قصہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قصہ سننے کے بعد کہا تم سب میرے ساتھی اس کے سر پر بوسہ دو، سب سے پہلے میں اس کے سر کو چوموں۔